میں یہ حدیث سن کر آیا ہوں، وہ اس حدیث کا اپنا تاجر اپنی دکان کے ملازم سے، اپنے پاس آنے والے گاہک سے، اپنے تعلق رشتے داروں سے، اپنے تعلق والوں سے سب سے اس کا مذاکرہ کرے اگلے وقت مسجد میں آنے تک۔ میری بات سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ جب آدمی مسجد سے باہر کے ماحول میں فضائل کا مذاکرہ کرے گا تو بتاؤ جب یہ اگلی نماز کے لیے آئے گا تو مسجد میں بیٹھ کر دکان کو سوچے گا یا فضائل کو سوچے گا؟ بتاؤ بھائی، فضائل سوچے گا۔ اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز کے حکم میں ہے، تو نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز کے حکم میں جب قرار دیا جائے گا جب یہ نماز کے پہلے نماز سے متعلق فضائل کو اکیلے بیٹھ رہا ہو تو سوچ رہا ہو، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کے مذاکرے کر رہا ہو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ ارے بھائی سن رہے نہیں؟ بھائی دیکھو تھک گئے ہو تو بات ختم کریں۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، ابھی تو اللہ کے راستے میں جان دینی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام امت کی طرح مبعوث، آپ یہ فرما رہے کہ میرے دلی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے راستے میں ایک جان نہیں، میں تو بار بار اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام کہ میرے جسم میں جتنے روئے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک جان دینا چاہتا ہوں۔ میں جان جانے سے نہیں رو رہا، میں تو ایک ہی جان کے جانے سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہ یہ تمنا کر رہی، ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ نہ سوچو کیا وقت ہوا۔ میرے دوستوں کو میں تو ایک مقصد عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے اس طرح نہ کیا تو بھئی ہم جو محنت کر رہے ہیں اس محنت سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ تعلیم کا جو مقصد میں عرض کر رہا کہ اپنے مجمع سے یوں کہو کہ تعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل پر غور کریں اور ان فضائل کو سوچیں۔ اور جب ایک مصلی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے واسطے تو نماز میں بھی وقت ہے، 10 منٹ 5 منٹ ہے، یہ بیٹھ کر مسجد میں اپنے برابر والے سے ان فضائل کا مذاکرہ کرے۔ بھائی کرے گا نا انشاءاللہ؟ ہاں۔ اب اسی طرح اپنی مسجد کا گشت، اپنی مسجد کی تعلیم، اپنی مسجد کا مشورہ، اپنی مسجد میں فکروں کے لیے گھومنا، کم سے کم اپنی مسجد کی آبادی کے لیے جو ہے 8 گھنٹے، ورنہ ہمیں تو ہر امتی کا آدھا دن آدھی رات مسجد کی آدھا دن آدھی یہ ہر امتی سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ یہ ہماری اصل منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ قربانیوں سے قربانی وجود میں آتی ہیں، اس لیے آج ارادے کر لو، نیتیں کر لو کہ کم سے کم 8 گھنٹے تو ہمیں دینے ہی ہیں۔ ابھی ارادے کر لو، نیتیں کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو سارے عالم انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ اب ان 5 کاموں میں ہمیں اہتمام کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ نہیں مشورہ وہ کر لیں گے اور گشت فلاں کر لے گا۔ میرے دوست بزرگوں، جب جس لائن کی محنت مکمل نہیں ہوتی اس لائن کے نتائج بھی مکمل برآمد نہیں ہوتے۔ جس لائن کی محنت مکمل ہوگی اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اب آدھی محنت ہو اور نتیجے کا انتظار ہو، لوگ اسے پاگل کہیں گے کہ کاشتکار نے زمین میں پانی نہ دیا اور بیج نہ ڈالا، جب بیج ڈالا کھاد نہ ڈالی تو انتظار کر رہا ہے نتیجے کا کہ پہلے محنت پوری کر پھر نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے آج سے ارادے کر لو، نیتیں کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں کام کو زندگی کا مقصد بنانا ہے، 8 گھنٹے اپنی مسجد کے لیے فارغ کرنے ہیں اور تعلیم کو جس طریقے سے عرض کیا گیا ہے اس طرح یومیہ اپنے گھر کی اپنی مسجد کی تعلیم اسی طرح کرنی ہے۔ اپنی عورتوں کو نماز پر، قرآن کی تلاوت پر، سیکھنے سکھلانے پر، جنت دوزخ کے تذکروں پر لانا ہے۔ گھر کا ماحول اگر نہ بدلا تو باہر کا ماحول نہیں بدلے گا۔ ایک آدمی گھر سے غلط ماحول لے کے باہر نکلتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر وہ سب کچھ لے کے جائیں جو ہم نے باہر سنا ہے۔
اللہ تعالیٰ بھائی قبول فرما. صلی علی رسول کریم. اما بعد. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ عمن والہ تمہارے اس اجتماع کو قبول فرماوے اور تمہارے اس اجتماع کو پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلنے کا، ہدایت کے دروازے کھلنے کا ذریعہ فرماوے. ہدایت دلوں کے اندر آئے گی تو اللہ جل شانہ دنیا کی بھی کامیابی نصیب فرماوے گا اور آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرماوے گا. اب تک تو 3 دن سے تم بات سن رہے ہو، اب تک تو تم نے علم حاصل کیا ہے، اب عمل کا وقت آیا ہے، اب کرنے کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کے راستے میں تم جا رہے ہو، جاؤ اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا پاک کا سچا بندہ بنا کر آنا ہے. اور آدمی نیک بندہ بنتا ہے خدا پاک کے حکموں پر چلنے سے. خدا پاک نے جو طریقہ زندگی بیان فرمایا ہے اس طریقہ زندگی کو اپنانے سے جو جتنا اپنے آپ کو اعمال کے اندر لگا، جتنا اپنے آپ کو خدا کے حکموں پر لے کر چلے گا وہ خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا، خدا کا نیک مقرب بنتا چلا جائے گا، خدا کا محبوب بنتا چلا جائے گا. خدا کا مقرب بنے گا، خدا کا محبوب بنے گا تو دنیا کے اندر بھی چمکے گا اور آخرت کے اندر بھی چمکے گا. اور اگر بھائی ہم نے اپنے نکلنے کے زمانے کو وصول نہیں کیا، ہم نے عملوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگایا، کام کے اندر اپنے آپ کو نہیں جوڑا، تو جیسے اب تک پوری زندگی غفلت کے اندر گزری ہے یہ وقت بھی غفلت کے اندر نکل جائے گا. اور جب وقت نکل جاتا ہے پھر وہ کسی قیمت پر ہاتھ نہیں آتا. آدمی کی جو زندگی نکل گئی، آدمی کا جو سانس نکل گیا وہ تو کسی قیمت پر واپس نہیں آئے گا. آگے کس کی کتنی زندگی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. خدا پاک نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ آخرت کی کمائی کے واسطے، اپنا سچا بندہ بننے کے واسطے، اپنا محبوب اپنا مقرب بنانے کے واسطے بھیجا ہے. یہ دنیا یہ دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ دار الجزا ہے. آدمی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، قبر کے پیٹ کی طرف جا رہا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر تو انسان کی ذات بنتی ہے اور دنیا کے پیٹ کے اندر آدمی انسان اپنی صفات کو یہ بناتا ہے، یہ بگاڑتا ہے. جیسی زندگی دنیا کے اندر گزار کر جاوے گا آخرت کے اندر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاوے گا، ویسا ہی نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. آدمی اگر اپنی زندگی کو خدا کے حکموں پر گزارتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے جو خدا پاک کو محبوب ہے، خدا پاک کو مطلوب ہے، خدا کو پسندیدہ ہے، تو پھر آخرت کے اندر خدا پاک اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جس کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل پر اس کا شائبہ نہیں گزرا. اور اگر آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو غفلت کے اندر گزار دے گا، لاپرواہی کے اندر گزار دے گا، تو پھر مرنے کے بعد اس کی سزا ایسی بھگتنی پڑے گی کہ اللہ حفاظت فرماوے. اب تو آدمی کہتا ہے میاں کر لو جو کیا جائے دیکھی جائے گی، خدا نہ دکھلاوے، جس دن دکھلائی دے گی اس دن بہت بری دکھلائی دے گی. یہ جماعتوں میں پھرنا، یہ چلے اور 3 چلے کے لیے جانا، یہ اللہ کے راستے کی در کی ٹھوکریں کھانا، یہ اسی واسطے ہے کہ آج ہماری زندگی کا رخ
آخرت سے ہٹا ہوا ہے. آج ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی کو ہم نے اصلی زندگی سمجھا ہے. کھانے پینے کو، عیش آرام کو، عہد و منصب کو، مکان کو، دکان کو، ان چیزوں کو ہم نے زندگی کا مقصد بنایا ہے. آخرت سے اور آخرت والے اعمال سے ہم غافل ہیں. جماعت میں نکلیں گے ہمیں آخرت کا فکر پیدا ہوگا، اس کا احساس ہمارے دل کے اندر آئے گا. ہم عملوں کو کریں گے تو ہماری آخرت بنتی چلی جائے گی. آخرت بنی تو سب کچھ بنا، اور آخرت بگڑی تو سب کچھ بگڑ گیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو جماعت میں جا رہے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرماوے. نکلنے کے زمانے میں ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے. نمازوں میں، تسبیحات میں، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں، آپس میں پیار محبت سے رہنے میں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں، امیر کی اطاعت کرنے میں، اپنے امیر کے کہے پر چلنے پر، اور گشتوں کے اندر ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ ساری چلت پھرت دن کی ہے، اور رات کو اٹھ کر خدا پاک سے مانگنا ہے. مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ ہم تو ہماری اس ٹوٹی پوٹی محنت کو قبول فرما لے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اور اس کے ذریعے تو پورے عالم کے اندر ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کے دروازے کھول دے. آدمی جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے. اور آدمی بھائی کوشش ہی نہ کرے، قدم ہی نہ اٹھائے اور ارادہ ہی نہ کرے، تو خدا پاک کی ذات عالی بے نیاز ہے، سمجھ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ انسان کون سے گڑھے میں جا کر گرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، خدا پاک سے مانگتے رہیں، اپنے امین کی مانتے رہیں. اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو اللہ جل شانہ ایمان کی ہوائیں چلائے گا، ہدایت کے دروازے کھولے گا. دنیا کی زندگی بھی چین سکون سے گزرے گی، اور آخرت کے اندر خدا پاک بیڑا پار فرماوے گا. اللہ بھائی مجھے بھی اس کے لیے قبول فرماوے، تمہیں بھی اس کے لیے قبول فرماوے. مانگو اللہ سے. درود شریف پڑھ لو، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جاوے، اور بھائی دعا کے بعد بھاگنے کا ارادہ نہ کریں. کم سے کم وہ حضرات جو جماعت کے اندر جانے والے ہیں سکون سے، وقار سے اسی طریقے سے بیٹھے رہیں. جس جماعت کو بلایا جائے وہ آئے، مسافر کرے اور چلی جائے. کوئی شور نہ مچائے، کوئی ہنگامہ نہ کرے. جو پیچھے جانے والے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ چلے جائیں. مانگو اللہ سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسأل